اور اگر میں تم سے پوچھوں کہ جب آپ کسی کلاس میں یا کسی فنکشن میں انٹر ہوتے ہیں تو لوگ آپ کی کس چیز کو نوٹس کرتے ہیں، اور شاید تم سوچو کہ کپڑے، فیس اور یا سوچ اور یا جوتے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا چیز نوٹس کی جاتی ہے تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کی واکنگ سٹائل نوٹس کی جاتی ہے۔ اور ہاں، ہو سکتا ہے کہ اگر لوگ آپ کے کپڑے، جوتے اور آپ کے فیس کو نوٹس کر بھی لیں، وہ بھی جو سب سے زیادہ پرفیکٹ چیز نوٹس کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کا واکنگ سٹائل۔ آپ کو سن کر یہ حیرانی ہوگی کہ 90% تک لوگ غلط طریقے سے چلتے ہیں۔ آپ کو اس چیز کا پروف چاہیے تو آپ گھر سے باہر نکل سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ کو کتنے لوگ ایسے نظر آئیں گے جن کو دیکھ کر ہنسی نکل جاتی ہے۔ سیریسلی یہ جوک نہیں ہے بلکہ یہ سچ ہے۔ آپ کسی بس اسٹاپ پر یا اسکول میں کہیں بھی آپ جائیں گے، آپ کو دیکھنے کو ضرور ملے گا کہ لوگ بہت ہی غلط طریقے سے چلتے ہیں۔ آپ کی واک، آپ کی انٹری، آپ کا سب سے پہلا امپریشن ہوتا ہے۔ کو فکس کرنا آپ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ ویڈیو اسی لیے میں بنا رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے آس پاس لوگوں کو آبزرو کیا اور دیکھا کہ ان کے چلنے کا سٹائل بہت ہی غلط ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کتنے ٹائپ کی واک ہوتی ہے اور لوگ کس طرح چلتے ہیں، جو کہ چلنے میں بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں جو کہ آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی۔ اور سب سے امپورٹنٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک لیڈر اور ماڈل کیسے واک کرتا ہے۔ لیٹس بی اگین، انڈیا اور پاکستان ہے جہاں آپ کو ہر گلی، ہر محلے میں ایسے لوگ دیکھنے کو ضرور ملے ہوں گے۔ ادھر سے کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، یہ میٹر نہیں کرتا، لیکن آپ جس گلی سے جا رہے ہیں، آپ کس طرح چل کے جا رہے ہیں، کس طرح چل کے آ رہے ہیں، یہ چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ اور انسان کی واکنگ سٹائل بہت ہی الگ ہوتا ہے۔ کسی کا ایٹیٹیوڈ واکنگ سٹائل ہوتا ہے اور کسی کا کانفیڈنس واکنگ سٹائل ہوتا ہے، اور کسی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ابھی ہاسپٹل سے اٹھ کر آیا ہے، اور کسی کی واک دیکھ کر لگتا ہے ابھی جم سے واپس آ رہا ہے۔ آپ ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ واکنگ سٹائل آپ کا پرسنالٹی بیس ہوتی ہے۔ جیسے پرسنالٹی کے ٹائپس ہوتے ہیں وہی واکنگ کے بھی ٹائپس ہوتے ہیں۔ ابھی آپ پوچھو گے کہ کون سے ٹائپس؟ جو سب سے زیادہ مشہور واکنگ سٹائل ہے ان کا نام ہے ریمپ واکنگ سٹائل، جو میل ماڈلز کرتے ہیں، اور دوسرا ہے کیٹ واکنگ سٹائل جو کہ فیمیل ماڈلز کرتی ہیں۔ ان دونوں کو ہم ویڈیو کے اینڈ میں ڈیٹیل سے ڈیفائن کریں گے ود ایگزامپلز، لیکن ہم نے سب سے پہلے جاننا ہے کہ لوگ چلنے میں کیا کیا مسٹیک کرتے ہیں جو آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی ہے۔ خاص طور پر آخری کی دو مسٹیک نمبر 1، چارلی چیپلین واک۔ تو میں نے سب سے زیادہ کامن مسٹیک دیکھی اور وہ مسٹیک یہ تھی جو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے چلتے ہیں جیسے چارلی چلتا ہے۔ اوورال واک جو ہے وہ فنی لگتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ جب آپ کی واک فنی لگتی ہے تو لوگ آپ کو سیریسلی لینا بند کر دیتے ہیں۔ میرے ساتھ میرا ایک دوست جو کہ میرے ساتھ جاب کرتا تھا اور بہت ہی قابل لڑکا تھا، اور جب بھی وہ چلتا تھا تو اس کا سب مذاق اڑاتے تھے۔ کیوں اڑاتے تھے؟ کیونکہ وہ بھی اسی طرح سے چلتا تھا۔ اس کی واک اس کا کانفیڈنس کو ہی ختم کر رہی تھی۔ آپ کا کوشچن ہو سکتا ہے کہ اس کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن ضرور ہے۔ سلوشن یہ ہے کہ آپ جب بھی چلیں تو اپنے دونوں پاؤں کو اسٹریٹ فارورڈ رکھیں، پاؤں کے ساتھ اپنے شولڈر کو بھی سیدھا اسٹریٹ رکھیں، ٹرین کی پٹری کی طرح اپنے پاؤں کو سیدھا اور اپنے شولڈر کو سیدھا اسٹریٹ رکھیں۔ پاؤں کو زیادہ اندر زیادہ باہر بالکل بھی نہیں کرنا ہے، ٹرین کی پٹری کی طرح بالکل اسٹریٹ فارورڈ چلنا ہے۔ ابھی آتے ہیں ہم مسٹیک نمبر 2 پر، جس کو کہتے ہیں فاسٹ اینڈ سلو واکنگ سٹائل۔ ایسے لوگ جو کہ سلو چلتے ہیں، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی یہاں پر ہی ختم ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھاگتے ہیں جیسے کہ کسی دعوت سے لیٹ ہو گئے ہیں۔ میرا ایک دوست جو کہ ایسے چلتا تھا جیسے کہ اس کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے۔
مطلب بہت ہی فاسٹ چلتا تھا. اور جب آپ کی باڈی فاسٹ چلتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں نروس ہوں, مجھے یہاں سے جلدی نکلنا ہے. اور جب آپ سلو چلتے ہو تو لگتا ہے کہ آپ کے اندر کانفیڈینس ہی نہیں ہے, لگتا ہے کہ آپ بورنگ ہیں اور آپ کو ریفریشمنٹ کی ضرورت ہے. اور اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ آپ نے نہ ہی بہت زیادہ تیز چلنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ سلو چلنا ہے, نہ اتنا تیز چلنا ہے کہ آپ کے پیچھے پولیس لگی ہو, اور نہ ہی آپ نے اتنا سلو چلنا ہے کہ آپ کی زندگی ہی رک گئی ہو. یہ کویسچن تو کلیئر ہے, نہ ہی آپ نے جلدی تیز چلنا ہے اور نہ ہی آپ نے آہستہ چلنا ہے. اور مسٹیک نمبر 3 جو کہ آپ کو جاننا بہت ہی ضروری ہے, جب بھی آپ کسی کالج میں جائیں یا یونیورسٹی میں جائیں تو اس چیز کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت پڑے گی واکنگ سٹائل میں. اور جب بھی آپ کانفیڈنٹ فیل نہ کریں تو اس کی وجہ جانیں کہ آپ کو یہ کانفیڈنٹ نہ ہونے کی کیا وجہ ہے, کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں. اور جب بھی آپ واکنگ سٹائل کرنے لگیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے آس پاس لوگ کتنے زیادہ ہیں اور آپ سب سے پیچھے تو نہیں ہیں. آپ نے درمیان والی سائڈ پہ اپنے واکنگ سٹائل کو رکھنا ہے. جب بھی آپ کا کوئی فنکشن ہو یا آپ چل رہے ہوں تو آپ نے اپنی واکنگ کو درمیان میں رکھنا ہے, کیونکہ درمیان میں لوگوں کا اٹینشن آپ پر ہی پڑتا ہے. یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا. اور لیڈرشپ یہیں سے شروع ہوتی ہے, جب آپ درمیان سے چل کر آ رہے ہوتے ہو. لوگ آپ کو اٹینشن دینا شروع کر دیتے ہیں, لوگ اس کو فیل کرتے ہیں, اس کی پریزنٹیشن کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح چل رہا ہے. آپ نے جب بھی کسی پرفارمنس کو دیکھا ہوگا, کسی ایکٹر کو دیکھا ہوگا, تو وہ درمیان میں اپنا سین رول اس میں پلے کر رہا ہوتا ہے, جو کہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں یہاں پر لیڈر بننے آیا ہوں. اور نمبر 4 جو مسٹیک ہے وہ تو آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی. جب بھی آپ کسی کلاس روم میں ہوں یا آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہوں, آپ نے جب بھی اٹھ کر کسی پریزنٹیشن کے لیے کھڑا ہونا ہے, آپ نے نہ زیادہ بڑے قدم لینے ہیں اور نہ ہی چھوٹے قدم لینے ہیں. آپ نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ چلنا ہے. اور آپ کی چلنے کا سٹائل آپ کو ایک ماڈل بناتا ہے, آپ کو لوگ دیکھ کر آپ کی کاپی کرتے ہیں. تو آپ بات یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, آپ جب بھی چلیں تو آپ اسٹریٹ فارورڈ چلیں, اپنے پاؤں میں تھوڑا سا سپیس رکھیں, لیکن اپنے پاؤں کو سیدھا رکھیں اور اپنے شولڈر کو بھی سیدھا رکھیں. کراس واکنگ سٹائل یہ تو آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی, کیونکہ یہ لڑکیوں والا سٹائل ہے. جب بھی آپ لڑکیوں والے سٹائل سے چلتے ہیں تو آپ کو خود پتہ ہوگا کہ لوگ آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں, اور آپ سے کیا پوچھتے ہیں, آپ سے کیا کویسچن کرتے ہیں, وہ تو آپ کو خود بھی پتہ ہوگا. آپ نے اس طرح کا سٹائل بالکل بھی نہیں کرنا. اگر آپ میل ہیں تو آپ کو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ایک ماڈل کیسے واک کرتا ہے اور کس طرح سے چلتا ہے. آپ نے اس کے سٹیپ کو دیکھ کر اپنی واکنگ کو درست کرنا ہے اور اپنی واکنگ سٹائل کو بہتر سے بہتر بنانا ہے. یاد رکھیے گا, جب آپ کچھ سیکھتے نہیں ہیں تو آپ کچھ بھی سیکھ نہیں پاتے. آپ اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے, کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنا ہے اور اپنے اندر امپروومنٹ ضرور لے کر آنی ہے. اور اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ کو سیکھنا ضرور پڑے گا. اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹس کریں کہ نیکسٹ ٹاپک کس ویڈیو پہ ہونا چاہیے, اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ آپ کے کسی چاہنے والے کی واکنگ سٹائل بہتر ہو سکے.